السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت بہت عید مبارک میری طرف سے تمام مسلمانوں کو، تمام پاکستانیوں کو، اور ہمارے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور جو جہاں جہاں رمضان مکمل ہونے کے بعد عید منا رہا ہے، تمام مسلمانوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ تو اب سب سے پہلے میں عید مبارک کے بعد آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے رمضان کے بعد اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کو یہ عید ایک تحفہ ملتی ہے۔ تو اب عید جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، خیر میں زیادہ بڑی نہیں ہوگی، لیکن میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جب بالکل چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، وہ عید کا ایک الگ مزہ آتا ہے۔ جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا میچیور ہو جاتے ہیں تو وہ انٹرسٹ نہیں رہتا عید میں۔ لیکن ہمیں اپنا یہ تہوار جو ہے، اس کی جو خوشیاں ہیں، اس کے رکھ رکھاؤ، اس کا طریقہ، اپنوں سے ملنا جلنا، اپنے گھروں کو سجانا اور پکوان نئے نئے تیار کرنا، یہ خوشیاں چھوٹی چھوٹی اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، تو اسے ہمیں بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ اس کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ رمضان چلا گیا، لیکن ہمیں اب کوشش کرنی ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان میں اپنی زندگی کو گزر کر رہے تھے، تو بالکل اسی طریقے سے ہم آگے بھی کوشش کریں کہ ہم باقی پورا سال بھی اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں گے۔ دیکھیں، رمضان میں صرف اچھا بن لینا، ہم لوگ صرف رمضان میں اچھا بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی پورا سال ہمارے لیے چھوٹ ہے۔ اصل تبدیلی تو تب آئے گی جب ہمارا دل بدلے گا، اور دل کب بدلے گا؟ جب صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پورا سال ہم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، عبادت کریں۔ جس طرح سے رمضان میں اپنے نفس کو ہم کنٹرول میں رکھتے ہیں، اس طرح سے پورا سال ہم اس کو رکھیں۔ جس طرح رمضان میں ہم غیبت، جھوٹ اور کئی گناہ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، لڑائیوں سے، بغض سے، ان سے ہم دور رہتے ہیں، تو باقی پورا سال بھی ہم اس طرح سے گزاریں۔ تب اصل تبدیلی آئے گی، تب ہمیں اصل رمضان کا جو ہے مقصد حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اور دوسری بات، رمضان میں ہم لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا، ہم سب نے مل کر ہی دیکھا ہوگا کہ رمضان میں کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، پورا دن ہوتا ہے، اتنا لمبا دن ہوتا ہے، اس میں ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کر لیتے ہیں، قرآن، تسبیح، نماز، اتنا کچھ کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم باہر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹڈیز بھی کر لیتے ہیں۔ مطلب یقین کریں کہ ایک دن میں کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن ہم باقی پورا سال جو ہم گزارتے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کم وقت ہے پورے دن میں، اور اگر ہم عبادت کریں گے تو ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، تو ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی ہماری جو غلط فہمی ہے، اس کو ہم اب کلیئر کریں کہ نہیں، ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، بس اس کو گزارنا کیسے اور خود کو اللہ کی طرف کیسے کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں سکون کیسے لانا ہے، وہ بالکل اللہ کی طرف جب ہم مائل ہو جائیں گے تبھی زندگیوں میں سکون آئے گا۔ تو اس چیز کو ہم آگے سیکھیں گے اور اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اور جس طرح سے اس رمضان کو ہم نے گزارا اسی طرح سے، بالکل اس طرح سے، اگر اس طرح سے نہیں تو کم از کم اس کا 50% ہم اپنے باقی پورے سال میں دیں گے۔ تو یہ ہم نے آج عہد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گی کہ وی آر ناٹ پیلسٹینین بٹ وی آر ہیومن بینگ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جو مسلمان بہن بھائیوں پہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ کو جو شہید کیا گیا، تو اگر ہم ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کے ان کے لیے دعا ضرور کریں، ہر ایک فرد کے لیے، ان سب کے لیے ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ ان پر جو ہے اچھا وقت لائے، اور جو ظالم ہے اس کی وہ فنا ہو جائے، اور اللہ بس، ہم بہت ناشکرے ہیں کہ اتنا ہم سکون سے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہے، اتنے اچھے طریقے سے آج ہم عید گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک طرف آپ وہاں پہ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہیں، اپنوں نے اپنوں کو کھو دیا، اپنے اپنوں کے لیے درد میں ہیں، تو ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بس ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور کوشش کریں کہ زندگی کے جو فیک ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہم نکل کے، آپ ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس سے نکل کر ایک اچھی زندگی کی طرف راغب ہو جائیں، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب کام جو ہے خود بخود ہو جائیں گے۔ بس
آج کی اس ویڈیو میں میرا یہی پیغام ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم سب مل کر اب اس پر ثابت قدم رہیں۔